اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما تبارک و تعالی فی المجید و فرقانہ الحمید وقولہ وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ صلوات برحمت پھر بھی ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھتے ہیں سامعین محترم، ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداوند عالم بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے، اور بندوں میں سے بھی خصوصیت کے ساتھ ان کو کہ جنہیں صاحب ایمان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو کہ جو ایمان لا چکے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی کبھی بے حرمتی نہ کرنا۔ حکم شریعت، خداوند عالم کا حکم کہ اے ایمان والو کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ حکم دینے والا کون ہے؟ خداوند عالم ہے، اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ کبھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اور کون؟ اے ایمان والو۔ تو ایمان والا وہی ہوگا کہ جو خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کرے، جو خداوند عالم کے حکم سے سرتابی کرے گا وہ ایمان والوں میں موجود نہیں رہے گا۔ ایمان میں سب سے پہلا ایمان توحید پر ایمان ہے، اور توحید پر ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو مان لیا جائے، توحید پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی مان لی جائے۔ اگر خدا کو مان لینا توحید ہوتا تو پھر ابلیس سب سے بڑا موحد ہوتا، لیکن ابلیس موحدین میں نہیں ہے، ابلیس مشرکین میں ہے، ابلیس کافرین میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو ایک مانتے ہوئے اللہ کی نہ مانی۔ اللہ نے جس کی تعظیم کا حکم دیا تھا اس نے تعظیم نہ کی، تو کیا ہوا؟ رجیم ہو گیا، بارگاہ الہی سے خارج کر دیا گیا، تمام تر عبادتیں ضبط نہیں حبط کر لی گئی۔ ضبط میں اور حبط میں فرق ہے۔ ضبط وہ چیز ہوتی ہے جو قابل واپسی ہو جائے، حبط وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی واپس نہ مل سکے۔ شیطان کے اعمال ضبط نہیں ہوئے، شیطان کے اعمال حبط ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا اس کی تعظیم نہیں کی گئی۔ تو اب یہاں بھی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب جو کبھی کہیں اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرے گا پھر اس کا شمار انہی میں ہوگا جو ابلیس کے ماننے والے ہیں۔ خدا کو مان کر خدا کی نہ ماننا یہ ابلیسی نظریہ ہے، یہ ابلیسیت کی فکر ہے۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ کہ اللہ کی نشانیوں کی کبھی بے حرمتی نہ کرنا، تو پھر میرے اللہ کرے کیا؟ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر مومن سے نکل کر متقی کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیا۔ پھر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیا کرو۔
درجے جو اسلام میں درجے ہیں وہ درجے سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا ہے، مومن ہونے کے بعد متقی ہونا ہے. کیونکہ کچھ لوگ آئے الاعراب آمنا، اے میرے نبی تمہارے پاس یہ اعرابی آئے ہیں، عرب کے لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نہیں میرے حبیب ان سے کہو کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، انہیں کہو ابھی یہ اسلام لائے ہیں، یہ ابھی اسلام، یعنی پہلے اسلام لایا جاتا ہے، پھر جب اور مرتبہ بلند ہوتا ہے، عرفان بڑھتا ہے، تو وہ ایمان، وہ اسلام ایمان میں تبدیل ہوتا ہے. اور پھر ایمان والوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یعنی پہلے اسلام ہے، اسلام کے بعد ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر تقوی ہے. اور یہ ساری منزلیں کس طرح طے ہوں گی؟ اسلام، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اسلام لے آئے، لیکن جب آپ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کریں گے تو پھر آپ ایمان والے بنیں. جب آپ شاعر اللہ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ تقوی والے بن جائیں گے. پھر آپ بلند ترین منزل پر پہنچ جائیں گے. اور عام تقوی دکھاوے کا تقوی نہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہو جائے گا. یعنی جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اب اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ کون متقی ہے اور کون غیر متقی ہے، تو پھر اعمال و عبادات پہ نظر نہیں کی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کون کتنی کرتا ہے. جو جتنا تعظیم کرتا ہوا دکھائی دے گا، اس کا مطلب یہ ہوا وہ اتنا زیادہ متقی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلو اپنے دوستوں کے سامنے کہ اگر کوئی قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو قرآن اس کی ہدایت کرے گا. قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، قرآن مجید کی آیت ہے خود، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ایک اکثریت ہے جو ہدایت پائے گی، اور ایک بڑی اکثریت ہے جو اسی قرآن سے گمراہ ہو جائے گی. توجہ فرمائیے گا اذان محترم، خود جس کا قرآن ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے ایک بڑی اکثریت ہے جو گمراہ ہو جائے گی. وہی قرآن ہے، ہدایت بھی کر رہا ہے، وہی قرآن ہے گمراہ بھی کر رہا ہے. تو اب ہم ہدایت کیسے لیں؟ کیسے ان میں جو وہ اکثریت ہے جو ہدایت لیتی ہے، کہیں وہاں نہ چلے جائیں جو اکثریت اسی قرآن کے ذریعے گمراہ ہو رہی ہے. تو میرے اللہ اس قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یہ تو میں نے قرآن کی ابتدا میں بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ان کی کرے گی جو متقی ہے. اللہ اکبر. ہدایت کی شرط کیا ہے؟ متقی ہونا. تقوی شرط ہدایت ہے، یہ شرط ہدایت ہے، پری ریکوزٹ ہے. جب تک شرط پوری نہ ہو اس وقت تک نتیجہ نہیں آتا. نماز کی شرط وضو ہے، توجہ فرمائیے گا، شرط نماز وضو ہے. اگر آپ نے وضو کیا تو نماز ہے، اور وضو کیے بغیر مصلی پہ آ جائے چاہے سارے کے سارے ارکان بجا لے آئے، نماز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگا، وہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ شرط پوری نہیں ہوئی. شرط پوری ہوگی تو پھر آپ کا وہ پورا عمل عبادت کہلائے گا، ورنہ عمل کا عمل عبادت وہ نہیں کہلائے گا. عبادت ہونے کے لیے شرط کا پورا ہونا ضروری ہے. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. اور متقی کون ہے؟ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن صرف اس کی ہدایت کرے گا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دلوں کا تقوی پائے گا، اور جسے دل کا تقوی پا گیا قرآن مجید اس کی ہدایت کرے گا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت اس کے لیے واضح ہو جائے گی. خداوند عالم جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے واضح کر کے بینات کی صورت میں نازل کیا ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے. جو شاعر اللہ کی بے حرمتی کریں گے نہ قرآن ہدایت کرے گا، نہ وہ ایمان کے دائرے میں باقی رہیں گے. لیکن اب یہ جو شاعر اللہ ہیں جن کی بے حرمتی نہیں کرنی اور جن کی تعظیم کرنی ہے،
شاعر اللہ کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون شاعر اللہ ہے اور کون شاعر اللہ نہیں ہے؟ یہ سوال لے کر پھر ہم قرآن پہ جاتے ہیں، پھر ہم قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتائے کہ شاعر اللہ کیا ہے۔ خداوند عالم نے 2 جگہ پر اشارہ فرمایا کہ اگر شاعر اللہ پہچاننے ہو تو کیسے پہچانے جائیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے۔ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہی تو ہیں مکہ میں، پہاڑیاں تو اور بہت سی ہیں اور بڑی بڑی اونچی پہاڑیاں ہیں۔ یہ پہاڑیاں بظاہر ان پہاڑیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، پست پہاڑیاں ہیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ وہاں پہ موجود ہیں، انہیں شاعر اللہ قرار نہیں دیا۔ یہ 2 پہاڑیاں انہیں شاعر اللہ قرار دیا، اور ابھی بھی آپ وہاں پہ جائیں تو باقی پہاڑوں کے ساتھ بہت سا سلوک ہو رہا ہے، لیکن ان 2 پہاڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ شاعر اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ شاعر اللہ ہے۔ یہ 2 پہاڑیاں کیوں شاعر اللہ ہے؟ یہ 2 پہاڑیاں اس لیے شاعر اللہ ہیں کہ جب خداوند عالم کے معصوم نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو ان کی والدہ نے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کی۔ یہ سعی کس لیے تھی؟ کہ معصوم تک پانی پہنچ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کے نبی تک پانی پہنچ جائے، معصوم تک پانی پہنچ جائے، یہ صحیح تھی، یہ کوشش تھی پانی، اسے آج بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگاتے ہیں مسلمان آج جا کر، کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح۔ صحیح کے کیا معنی؟ کوشش۔ کوشش تھی کہ معصوم تک پانی پہنچ جائے۔ جس جگہ کوشش کی گئی معصوم کی حمایت کے لیے، وہ جگہ شاعر اللہ ہو گئی۔ جس جگہ کوشش کی گئی نبی اللہ کی مدد کے لیے، نبی اللہ کی زندگی باقی رکھنے کے لیے، نبی اللہ کا مشن باقی رکھنے کے لیے، وہ جہاں کوشش کی گئی وہ جگہ کیا ہو گئی؟ شاعر اللہ۔ یعنی ایک قربانی تھی۔ کیا تھی؟ قربانی تھی نا۔ پانی تو جہاں بیٹے کے پاس نہیں تھا، پانی ماں کے پاس بھی نہیں تھا، پانی ماں کے پاس بھی نہیں تھا، اور پھر یہ قربانی کہ اس پیاس کے عالم میں 2 پہاڑوں کے درمیان چکر لگائے گئے۔ آج کے دور میں بھی جہاں وہ آسان سا سفر کر دیا گیا، وہاں پہ تقریباً 3.5 کلومیٹر کے قریب وہ سفر بنتا ہے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے ہوئے، اور اس دور میں ان پتھریلی چٹانوں کے درمیان وہ چکر لگانا اور پیاس کے عالم میں چکر لگانا قربانی ہے نا۔ یعنی جو چیز قربانی سے منسلک ہو گئی وہ اللہ کی نشانی ہو گئی۔ جس چیز کا تعلق دین کے ساتھ قربانی سے ہو گیا وہ چیز شاعر اللہ ہو گئی، وہ چیز اللہ کی نشانی ہو گئی۔ چلیں ایک اور نشانی کی طرف چلتا ہوں، وہ بھی خداوند عالم نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ وہ جو قربانی کے لیے جانور لائے جا رہے ہیں ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا۔ توجہ دار محترم، ہم نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ میں قرار دے دیا ہے۔ ہر جانور نہیں، جن جانوروں کو قربانی کے لیے لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جانوروں کی نسبت قربانی سے ہو جائے وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، جن جانوروں کی نسبت قربانی سے ہو جائے۔ اور وہاں پہ کیا قربانی دی جا رہی تھی؟ خدا کے راستے میں بیٹا قربان کیا جا رہا تھا، حکم الہی پر بیٹا ذبح کیا جا رہا تھا، بیٹا قربان کیا جا رہا تھا، اور اس قربانی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، اس قربانی کی یاد ہی زندہ رکھنی ہے نا، کہ وہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم کی وہ قربانی زندہ رہے، وہ قربانی باقی رہے۔ اس قربانی کو باقی رکھنے کے لیے جس کو آج کے دور کا آپ دمبا لے آئیں تو وہ شاعر اللہ میں ہو جائے گا، آپ اونٹ لے آئیں تو وہ شاعر اللہ میں ہو جائے گا، آپ کوئی حلال جانور لے آئیں وہ شاعر اللہ میں شمار ہو جائے گا۔ یعنی صرف اس قربانی کی یاد تازہ رہے، جو یاد تازہ کرنے کے لیے آج قربان ہو جائے گا وہ شاعر اللہ ہو جائے گا۔ جو یاد تازہ کرنے کے لیے، اب جہاں اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، جو قربانیاں وابستہ ہیں، وہ قربانیاں شاعر اللہ میں شمار ہو رہی ہیں۔
تو حضرت ابراہیم کے سردار کا نام ہے محمد مصطفیٰ. توجہ فرمائیے گا. شجرۃ الانبیاء ہے جناب ابراہیم، کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول ہیں، خلیل خدا ہیں، لیکن سید الانبیاء ہمارے نبی ہیں. سید الانبیاء سلطان الانبیاء ہمارے نبی ہیں. تو اگر بظاہر اس منزل پر اگر ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء، تو حضرت ابراہیم ان کے محکوم ہیں. تو جب محکوم نبی کے ساتھ وابستہ قربانیوں کے ساتھ جو جو چیزیں جڑتی چلی جائیں وہ شاعر اللہ ہیں، تو جو سردار نبی ہے اس کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے جن جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن جن ہستیوں نے قربانیاں دی. بلکہ یہاں پہ ایک جملہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا چلوں اور پھر اپنے موضوع کو کامل کرنے کی جانب آگے بڑھوں. بہت بڑی قربانی ہے حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی بڑی قربانی ہے. قربانی ابراہیم کے بیٹے کی بھی ہے، قربانی جناب سیدہ کے بیٹے کی بھی ہے جو نبی کا بیٹا ہے. قربانی دونوں کی ہے، ابراہیم کا بیٹا بھی اور یہاں مصطفیٰ کا بیٹا بھی. لیکن دونوں قربانیوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کو خدا نے بچا لیا تھا اور محمد کے بیٹے نے خدا کو بچا لیا تھا. اللہ اکبر. یا توحید کو بچا لیا گیا، دین کو بچا لیا گیا. لیکن یہ جو قربانی وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کی قربانی تھی، یہ عظیم قربانی ہے. وہ ذبح تھے، یہ ذبح عظیم ہے. یہ ذبح عظیم تیار کس نے کیا؟ یہ قربانی تیار کس نے کی؟ یہ قربانی تیار کی ہے مصطفیٰ کے بیٹے نے. کربلا کی قربانی مصطفیٰ کے بیٹے حسین نے. لیکن حسین کو کس نے تیار کیا؟ حسین کو مصطفیٰ کی بیٹی زہرا نے تیار کیا، جس کی اپنی ساری زندگی خود قربانیوں سے عبارت ہے. مکہ میں لوگ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے، اور رسول اللہ جب گھر تشریف لاتے تھے تو ساری رات جناب سیدہ خدمت کرتی تھی، اور جناب سیدہ کی خدمت کے نتیجے میں اگلے دن صبح پھر رسول اللہ تر و تازہ ہو کر اسی جذبے کے ساتھ پھر سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے تھے. یعنی اگر مکے میں ذات جناب سیدہ خدمت رسول میں موجود نہ ہوتی تو مکے میں ہی شاید یہ ختم ہو جاتا، یہ نظام مکے میں ہی تمام ہو جاتا. اور جناب سیدہ سے پہلے جناب سیدہ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے شاید کبھی تذکرہ کیا کہ رسول اللہ غار حرا میں جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے. غار حرا جبل نور کی چوٹی پہ واقع ہے، اور آج بھی مکہ شہر اور غار حرا کے درمیان 40 پہاڑیاں ہیں. اور اس زمانے میں جناب خدیجہ رسول اللہ وہاں جا کے عبادت کرتے تھے کئی دن، اور جناب خدیجہ یہاں مکہ شہر سے ہر روز رسول اللہ کے لیے کھانا تیار کر کے ان کی آسائش کی چیزیں لے کر خود سفر کر کے وہاں جبل نور کی چوٹی پہ جایا کرتی تھی. اور لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ اتنی بڑی شہزادی ہیں اور آپ کے یہاں غلاموں اور کنیز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے رسول خدا تک چیزیں پہنچا دیا کریں. تو ارشاد فرماتی تھی غلام اور کنیز غلاموں اور کنیزوں کی خدمت کے لیے. وہ کائنات کا سردار ہے، وہ سید الانبیاء ہے، اس کی خدمت میں خود کرنے جاؤں. قربانی، توجہ فرمائے، قربانی کے تسلسل کو دیکھیے گا. یہ ماں کی قربانیاں جن کی وجہ سے اسلام بچ گیا، جن کی وجہ سے رسول کا مشن تکمیل تک پہنچا. پھر ماں کے بعد بیٹی کی قربانیاں شروع ہوئیں، مکے میں قربانیاں. پھر ہجرت، خود اپنی جگہ وطن چھوڑ دینا ایک قربانی. اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آئیں. مدینہ میں جہاں حتیٰ کہ جنگ احد کے میدان تک رسول اللہ زخمی ہوئے تو مرہم پٹی کے لیے جناب سیدہ میدان میں پہنچے اور جا کر وہاں پہ اپنے باپ کی خدمت کی. وہ قربانیوں کا سلسلہ بیٹی میں چلتا رہا، اور پھر جب بیٹی کا حصہ تمام ہوا تو پھر بیٹی کی بیٹی کا سلسلہ شروع ہوا.
پھر اس نے قربانیاں دینا شروع کی، اور پھر وہ قربانیوں کا سلسلہ تو ایسا لامنتہا سلسلہ تھا کہ وہ مدینے سے چل کے مکہ آیا، مکے سے چل کے کربلا پہنچا، کربلا سے چل کے کوفہ آیا، کوفہ سے چلتا ہوا شام آ گیا، شام کے بازار اور دربار، یہ مسلسل قربانیوں کے سلسلے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو 3 نسلیں اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں، نبی کے مشن کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں، جس طرح پانی ہے نا تو ہر جگہ اس کا نام جدا ہے، ایران چلے جائیں تو اسے آب کہا جائے گا، کسی انگلش ملک میں چلے جائیں تو واٹر کہا جائے گا، یہاں آ جائیں تو پانی کہا جائے گا، ہے وہی، صرف جگہ بدلنے کے ساتھ نام بدل رہے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے لیے قربانیوں کا سلسلہ ہے، وہ مکے میں تھا تو خدیجہ ہے، وہ مدینے میں تھا تو بطول ہے، وہ شام آ گیا تو زہرا ہے۔ یہ سلسلہ ہے قربانیوں کا، اور جو یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے تو اب جب ابھی آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ جو قربانی دیتا چلا جاتا ہے مشن حق کے لیے وہ شاعر اللہ میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں شاعر اللہ ہے، یہ ہستیاں شاعر اللہ ہے۔ اب ان کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہوتی چلی جائیں گی وہ بھی شاعر اللہ ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت اسماعیل کے ساتھ جانور کا وابستہ ہو جانا، اس جانور کا شاعر اللہ ہو جانا، جناب حاجرہ کے ساتھ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا وابستہ ہو جانا، ان صفا اور مروہ کا شاعر اللہ ہو جانا۔ اسی طرح یہ ہستیاں جنہوں نے سید الانبیاء کے مشن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی زندگیاں، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا ہے، یہ جہاں خود شاعر اللہ ہے وہاں ان سے وابستہ ہر چیز شاعر اللہ میں شمار ہے، چاہے وہ ان کے مسکن ہیں اور وہ مسکن اس دنیا میں رہنے کے مسکن ہوں یا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی پاکیزہ قبور ہو، وہ سب کے سب شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پاکیزہ قبریں، یہ پاکیزہ قبور، یہ پاکیزہ مزار، یہ شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ چاہے قبور اہل بیت کی ہوں یا وہ قبور اصحاب کبار کی ہوں یا وہ قبور امہات المومنین کی ہوں، کیونکہ یہ سارے وہ سلسلے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اہل بیت کی قربانیوں کی تو انتہا ہی نہیں ہے، لیکن جو پاکیزہ صحابہ رسول ہیں ان صحابہ کی بھی قربانیاں ہیں، جس طرح ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، وطن چھوڑنا اپنی جگہ پہ ایک قربانی ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے آ جانا اپنی جگہ پہ قربانی ہے، جنگوں میں اپنا مال و اولاد قربان کر دینا اپنی جگہ پہ ایک قربانی ہے۔ یہ ساری قربانیاں انہوں نے رسول کے مشن کو بچانے کے لیے دی، خود ازواج رسول مشن رسول کے لیے قربانیاں دیتی رہیں۔ یہ اسی قربانی پہ ایک نظر کر لیجئے، سلسلہ ہے نا قربانیوں کا کہ بعد رسول ازواج رسول کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ ہر مسلمان کی زوجہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے، لیکن رسول کی زوجہ بعد رسول کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ خود اپنی جگہ پہ، یعنی اس منصب کی ایک قربانی ہے، منصب قربانی مانگتا ہے، اس منصب کی قربانی ہے۔ تو اب جن ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں ان ہستیوں کی یاد کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، ان کی تعظیم کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہ جو تعظیم نہیں کی گئی، آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ قرآن سے ہم ہدایت اگر نہیں پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کی گئی۔ جو اللہ کی نشانیاں تھیں ان نشانیوں کی تعظیم نہیں کی گئی۔ اگر ان نشانیوں کی تعظیم کرتے تو آج مسلمان دنیا کی سب سے عظیم ترین قوم ہوتے۔ مسلمانوں نے اپنی عظمت کھو دی اس وجہ سے کہ ان نشانیوں کی تعظیم نہ کر سکے جن نشانیوں کی تعظیم کرنے کا خداوند عالم نے حکم دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلی یہ اسلام کی تاریخ کے وہ روشن مینارے ہیں کہ جہاں سے ہدایت کی روشنی عام ہوتی ہے، جہاں سے دنیا میں ہدایت پھیلائی جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے۔ آج ان کی قبور بھی نہ صرف ہدایت کا منبع ہے بلکہ حاجت روائی کی جگہ بھی ہے۔ جو وہاں جاتا ہے وہ وہاں سے اپنی حاجتیں لے کر آتا ہے۔ تو اب اگر دائرہ اسلام میں رہنا چاہیے اور اگر متقی کے درجے پہ پہنچنا ہے تو پھر ہمیں اگر غلطی سرزد ہو گئی ماضی میں تو ہمیں اپنی اس غلطی کو سمیٹتے ہوئے، اس کا ازالہ کرتے ہوئے ہمیں پھر سے ان مقامات کی عظمت رفتہ کو بحال کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ میں سلام پیش کروں گا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کو کہ یہ وہ واحد طاقتور آواز ہے کہ جو پوری دنیا میں ان کی حمایت کے لیے اٹھتی ہے جنہوں نے رسول کی حمایت کی تھی، جنہوں نے اللہ کی رسول کی حمایت کی تھی، ان کی حمایت کے لیے یہ آواز اٹھتی ہے۔ 8 شوال 1926 کو
یا بھی جن قربانیاں دینے والوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ بی بی کہ جس نے مکہ میں رسول کے لیے قربانیاں دی، وہ بی بی جس نے مدینہ میں رسول کے لیے قربانیاں دی، ان سب کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا کہ ان ہستیوں کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا؟ آج کی اس مجلس کو شام بقیع کا نام دیا گیا ہے۔ ہمیں شام غریبہ یاد آتی ہے، شام بقیع اور شام غریبہ، بس فرق اتنا ہے، شام غریبہ میں روندے ہوئے لاشیں تھے اور شام بقیع میں روندی ہوئی قبریں۔ شام غریبہ میں بے چراغ خیمے تھے، شام بقیع میں بے چراغ قبریں۔ شام غریبہ میں جلے ہوئے خیمے تھے، شام بقیع میں گری ہوئی قبریں۔ لیکن عجب یہ ہے کہ شام غریبہ جو لٹے تھے وہ بھی نبی والے تھے، اور شام بقیع جس کی قبر برباد ہو گئی وہ بھی نبی کی۔ عزیزان محترم، جس کی قبر شکستہ ہے اس کا پہلو بھی شکستہ ہے۔ ایک روایت سامنے آئی اور وہ روایت ہی آپ کے سامنے بیان کروں۔ جس بی بی کی مودت کا حکم تھا، جس کی تعظیم کا حکم تھا، وہ بی بی کس حال میں دنیا سے گئی؟ روایت اپنی زبان سے نہیں، نبی کے صحابی حضرت مقداد کی زبان سے بیان کروں۔ حضرت مقداد سے سوال کیا گیا، اے صحابی رسول یہ فرمائیے کہ نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی؟ عزاداران بقیع سوال پہ توجہ کیجئے گا، کس کی بیٹی؟ نبی کی بیٹی، جس کا کلمہ پڑھنا شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے، جس کا کلمہ پڑھنا شرط ہے مومن ہونے کے لیے۔ نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئی؟ جو جواب نبی کے صحابی نے دیا، بس وہی جواب اگر بتا دوں تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، لقد ذہبت من الدنیا کان الدم یخرج من ظہرها وجنبها بسبب ضربک لها بالسیف والصوت۔ انہوں نے روتے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا، تیرے تازیانوں کے ضربوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیرے تازیانوں کے ضربوں کی وجہ سے، اور لفظ صرف تازیانوں کا نہیں، اگلا لفظ اس سے سخت ہے، ضربک لہا بالسیف والصوت۔ صوت کہتے ہیں تازیانے کو، سیف کہتے ہیں تلوار کو۔ صرف تازیانے نہیں مارے گئے، تلوار کے دستے مارے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ تیرے تلواروں کی دستوں کی ضرب کی وجہ سے، بس جملہ سنیے گا، رونے کے لیے جملہ بہت کافی ہے۔ تیرے تلواروں کی دستوں کی ضربوں کی وجہ سے، تیرے تازیانوں کے ضربوں کی وجہ سے نبی کی بیٹی اس حال میں دنیا سے گئی۔ کانت دمہا یخرج من ظہرہا و جنبہا۔ اس کا خون اس کے پہلو سے بھی جاری تھا، اس کا خون اس کی پوچھ سے بھی جاری تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ جملہ تو صحابی نبی کا ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب آئیں داماد نبی کا، وصی نبی کا، اخی نبی کا جملہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلمان نے پوچھا، یا علی اتنا گریہ کر کے کیوں روتے ہیں؟ کبھی مردوں نے بھی اتنی بلند آواز سے گریہ کیا ہے؟ امیر کائنات کا گریہ اور بلند ہوا۔ کہا سلمان اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ کفنہا بسبعۃ اسباط، مجھے بطول کو 7 چادروں میں کفن دینا پڑا۔ اتنا خون تھا کہ وہ ایک چادر سے نہیں رکتا تھا، مجھے 7 چادروں میں نبی کی بیٹی کو کفن دینا پڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے 7 چادروں میں نبی کی بیٹی کو کفن دینا پڑا۔ بس اب ایک نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ وصی نبی نے کہا اتنا خون کہ 7 چادروں میں کفن دینا پڑا۔ صحابی نبی نے کہا کہ اتنا خون تھا کہ جب دنیا سے گئی تو پہلو سے بھی خون جاری تھا۔
پوش سے بھی خون جاری تھا. اور اب یہ خیال رہے یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن نبی کی بیٹی دنیا سے گئی ہے. جس دن نبی کی بیٹی دنیا سے گئی ہے اس دن یہ حال تھا. اور خیال رہے زخم سے کم از کم 75 دن پہلے ہوئی ہے. 75 دن میں زخم مندمل ہوتے ہیں نا, زخم بھر جاتے ہیں. جس کے زخم بھرنے کے بعد یہ حال تھا. اللہ جانے جب زخم لگے ہوں گے تو اس بیوی کا کیا حال ہوگا. اللہ جانے اس وقت نبی کی بیٹی کتنی زخمی ہوگی. بس کہنا مجھے اتنا ہے کہ جو خود اتنی زخمی تھی, کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی, کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ اس کی قبر کو شکستہ کر دیا جاتا. کیا ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ اس کی قبر کا وہ حال کیا جاتا جو اس کا اپنا حال تھا. بس یہاں پہ پیغام دنیا والوں کو یہی دینا چاہتا ہوں, آج تم اپنے ملک میں سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہو, آج اپنے ملک میں ہر چیز بحال کرتے چلے جا رہے ہو, آج تم لبرل بننے کی کوشش کر رہے ہو, تو میں تمہیں کہوں گا جہاں اتنا سب کچھ کر رہے ہو ایک نظر نبی کی بیٹی کی قبر پہ کرو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں جب گیا نا, میں جب مدینہ منورہ زیارت کرنے کے لیے گیا, بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. جب میں مدینہ منورہ زیارت کرنے کے لیے گیا تو میں ایک جانب روضہ رسول ہے, ایک جانب جنت البقیع کی مسمار قبریں ہیں. میں عصر سے لے کر مغرب تک ان دونوں مقامات کے درمیان کھڑا رہا. اور جب میری نظر ایک نظر جاتی تھی بطول کی قبر پر, جو دن میں بے سایہ تھی رات میں بے چراغ ہو گئی. اجرکم اللہ. جو دن میں سایہ تھی جو رات میں بے چراغ ہو گئی. اور ایک جانب نبی کا روضہ تھا کہ جس کے چاروں جانب روشنیاں تھیں. وہاں پہ کھڑے ہو کر نبی سے مخاطب ہو کے میں نے ایک ہی جملہ کہا, نبی اللہ یہ کوئی عام بی بی نہیں, یہ آپ کی بیٹی ہے. نبی اللہ یہ وہ ہے کہ جو مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی میں بھی آپ کی خدمت کرتی رہی ہے. نبی اللہ دو میں سے ایک کام کر لیجئے, یا بیٹی کو اپنے پاس لے آئیے یا آپ بیٹی کے پاس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا